علی من لا نبی بعد اما بعد صفحہ نمبر 223 سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 92 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحیم قال تو انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے لا تثریب کوئی ملامت نہیں علیکم تم پر الیوم آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں یغفر اللہ لکم معاف فرمائے اللہ تعالیٰ تمہیں وہو ارحم الراحمین اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں اذهبوا بقمیسی لے جاؤ بقمیسی ھذا میری یہ قمیص فالقوہ پس ڈالو اس کو علی وجہ ابی میرے باپ کے چہرے پر یأتی بصیرا وہ ہو جائیں گے دیکھنے والے وہ بینا ہو جائیں گے واتونی اور لے آؤ میرے پاس باہلکم اپنے اہل و عیال کو اجمعین سب کو۔ اب جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس گئے آہوزاری کرنے لگے اپنے حالات کی کشیدگی کو بیان کرنے لگے تو اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروا دیا۔ کل کے درس میں آپ نے اس کی تفصیل سنی کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اور کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس وقت انہوں نے یوسف علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا بھی اعتراف کیا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر بڑی فوقیت عطا فرمائی اور ہم خطا کار ہیں۔ تو اس موقع پر جہاں عموماً عام لوگ انتقام کی آگ ان کے اندر بھڑک جاتی ہے کہ تم نے تو میرے باپ سے بھی مجھ کو جدا کر دیا، میرے بچپنے کے اوپر میرے اوپر ظلم کیے، ستم کیے، مجھے میرے گھر سے میرے والد سے دور کیا، مجھے غلام بننا پڑا، طرح طرح کی تکالیف آئی، گھر سے دور، وطن سے دور، اپنوں سے دور، اور والد گرامی کو آپ کے داغ مفارقت میں جو تکلیف جو صدمہ پہنچا، آنکھیں سفید ہو گئیں، نابینا ہو گئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے غم میں سیدنا یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے، اتنا کچھ انہوں نے ظلم کر دیا، لیکن اس کے باوجود بجائے انتقام کے، بجائے بدلے کے، اتنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا جو اللہ کے پیغمبروں کی صفت ہوا کرتی ہے۔ عام لوگوں سے اس بات کی توقع بڑی مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے انبیاء کو بڑی اعلیٰ صفات سے متصف فرمایا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کہا اس موقع پہ کہ نہیں، اب تمہیں سزا دوں گا، کہ اب تمہارے ساتھ میں ایسا سلوک کروں گا، تمہیں بدلہ دوں گا، تمہیں کچھ نہ کچھ تو سمجھ آنی چاہیے۔ نہیں، فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، کوئی ملامت نہیں، کوئی عتاب نہیں آج کے دن تم پر، یعنی آج کے بعد اس بارے میں تم سے کوئی بات نہیں ہوگی، تم نے کیا 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 نہیں کیا تمہیں اس بارے میں گفتگو تک نہیں ہوگی، ملامت تک نہیں کیا جائے گا، سزا تو بڑے دور کی بات۔ لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اور ساتھ میں کہہ دیا یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے، یعنی جو تم نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، اللہ تمہیں معاف فرمائے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اب مکہ کے اندر تھے نا، تو آپ کی برادری کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے علاقے کے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت پیش کی تو آپ کے مخالف بنے، اور ان کی مخالفت اس انتہا تک پہنچی، کبھی آپ کو شعب ابی طالب کے اندر رہنا پڑا، کبھی آپ کے اوپر طرح طرح کے ظلم اور ستم، آپ سجدے میں ہوتے، بعض بدبختوں نے آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی، آپ کے خلاف بڑی بڑی سازش ہے، یہاں تک کہ آپ کے خلاف آپ کے قتل کی سازش تک کی گئی۔
بڑی بڑی سازشیں، بڑی بڑی اذیتیں، بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ آپ اپنا آبائی علاقہ چھوڑ دیں، ہجرت کر کے مدینے میں چلے جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی بڑی تکلیف ہوئی، آپ ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے، وہ آپ کے قتل کے در پہ ہے، آپ کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں آپ کو، اور آپ کے خلاف پھر ان کی جنگیں بھی ہوئیں، آپ کے ساتھیوں کو انہوں نے بڑا زد و کوب کیا جو اہل مکہ کے اندر مسلمان رہ گئے تھے، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے ظلم کی، کوئی معمولی بات بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑی۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اپنی قوت پوری کر لی، لوگ در مسلمان ہوتے گئے، کرتے کرتے اسلام کا بولا بالا ہوتا گیا، قوت اللہ نے اسلام کو دی، غلبہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ وہی مکہ جہاں سے آپ مجبور کر کے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے، وہی مکہ آج آپ فاتح کی حیثیت سے آ رہے ہیں، آپ فاتح ہیں۔ اب کوئی وڈیرا، کوئی سردار، کوئی مکے کا بڑا رئیس وہ آپ کے در پہ نہیں ہو سکتا، مقابلے کی سکت نہیں رکھ سکتا۔ اب آپ فاتح کی حیثیت سے آئے تو لوگ تھر تھر کانپ رہے کہ ہم نے تو بہت ظلم کیا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ کیوں؟ اب ساری باغ ڈور حکومت غلبہ سلطہ ان کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، آج ہم مقہور، مجبور، مظلوم، مغلوب ہو گئے، تو پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے، آپ نے ان بتوں کو گرایا، ٹھوکریں ماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس وقت ایک ہی بات کہی، کہا کہ آج جس نے بھی حرم مکی کے اندر پناہ لی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی کچھ بھی نہیں کہا جائے گا اس کو، میں آج کے دن وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بھائیوں کو، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ پہلے ان سے پوچھا کیا خیال ہے تمہارا، تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ تمہاری برادری ہے، رشتہ داری ہے، یہ ہے وہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں کو ان کی غلطی پر، میں بھی تمہیں وہی بات کہتا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو کئی لوگ وہیں پہ باہر نکل آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان ظالموں کے ظلم کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ وہاں پر یہی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی ملامت نہیں ہوگی تم پر، جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس کے لیے تو مسئلہ بنے، لیکن کئی لوگوں نے پھر اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے موقع پر بھی۔ تو نبی سیدنا یوسف علیہ السلام بھی کہہ رہے لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اليوم مراد آج کا دن ہی نہیں، مطلب اس کے بعد اب تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، کوئی کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کر دے جو تم نے غلطی کی ہے، اور اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی، میری اس قمیص کو لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے کے اوپر ڈال دو، یأتی بصیرا، وہ بینا ہو جائیں گے، دیکھنے والے بن جائیں گے، اور سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ تو یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی کرامت تھی، معجزہ تھا کہ ان کی قمیص جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس انہوں نے کہا لے جاؤ، وہ بینا ہو جائیں گے۔ تو یہ پیغمبروں کے معجزے ہوتے ہیں، معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا کام ہوتا ہے جو اللہ کسی نبی کے ہاتھ پر کرے، کرامت اللہ کا کام ہوتا ہے، اللہ کسی نیک بندے کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بھی آئے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔